ہوتا میں دوسری طرف سلام پھیر بھی سکوں گا کہ نہیں؟ یہ زندگی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، ہر دم چوکس، ہر دم تیار۔ ایک یونٹ ہے فوجی، ان کا ماٹو ہے ہر دم چوکس، ہر دم تیار۔ ایسے ایمان والا اس کو بھی ہر دم چوکس رہنا چاہیے، ہر دم ریڈی رہنا چاہیے کہ جب بھی آ جائے سات بسم اللہ جی آیا میں تھوڑے واسطے کیا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی فرشتہ ہمارے پاس آ جائے تو کیا ہم اسے سات بسم اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں، موسٹ ویلکم کہنے کے لیے تیار ہیں؟ یا ہم کہیں گے جناب تو ہم تھوڑا ٹائم دے اس یہ کر لیے کر لیے کر لیے۔ یہ مزاج ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا بنایا تھا، اور وہ ہر وقت آپ دیکھیں نا جب وہ آتے تھے بعض دفعہ گھر سے آتے تھے وہیں سے ان کو کہیں بھیج دیا جاتا تھا اللہ کے رستے میں، اسلام کے پیغام دنیا میں، تو وہ وہیں سے چلے جاتے تھے۔ ایسا مزاج ان کا بنا ہوا تھا، اور انہیں زندگی سے محبت نہیں تھی، موت سے محبت تھی۔ آج ہم زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا میری امت میں ایک زمانہ آنے والا ہے یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، کہ دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بھلا بیٹھیں گے۔ یحبون المال وینسون الاعمال، مال سے محبت کریں گے اعمال کو بھول بیٹھیں گے۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت کریں گے توبہ کو بھلا بیٹھیں گے۔ یحبون القصور وینسون المقبرہ، محلات سے یا گھروں سے محبت کریں گے اور قبروں کو بھلا بیٹھیں گے۔ آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں مقصد ہی دنیا بن چکی ہے، اسی کے لیے رونا، اسی کے لیے ہنسنا، اسی کے لیے لڑائیاں، اسی کے لیے جھگڑے، اسی کے لیے قتل و غارت، اسی کے مقابلے کہ میرے پاس زیادہ آ جائے، میرے پاس زیادہ آ جائے۔ اللہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا وَتَكُونُ أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، دنیا کا بیٹا بننا، آخرت کا بیٹا بن جانا۔ کیا مطلب؟ دنیا کو نہ جفا مارنا، دنیا کے لیے نہ روک۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے ساتھ حوارین تھے، تو امتیاز سے آگے آ گیا کرسی پہ، ایک کرسی پہ ایزی رہے گی، ایزی رہے گی۔ تو ایک بستی ساری کی ساری بے گورو کفن پڑے ہوئے، لاشیں پڑی ہوئی تھیں، پوری بستی ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں، یعنی کہ پوری بستی گویا کو عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ان کے حوارین پوچھتے ہیں کہ ان سے آپ پوچھیں کیا مسئلہ بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا، انہوں نے قوم بھیجنے اللہ کہا، تو ایک ان میں سے اٹھا، ایک ان میں سے اٹھا اور اٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ساری بستی ہلاک ہو گئی، ساری بستی ہلاک ہو گئی۔ انہوں نے وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ تھی ہم دنیا سے محبت کرتے تھے، اور محبت اس طرح کرتے تھے جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے کہ جب تک وہ سینے سے لگا رہتا ہے مطمئن رہتا ہے، جو اسے دور ہٹا دو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کا پھر معاملہ کیا؟ ان کا میں نہیں بھی رہتا تھا لیکن میں محبت دنیا سے نہیں کرتا تھا، جب اللہ کا عذاب آیا تو ظاہر ہے جب عذاب آتا ہے تو اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ ان کا کہ یہ باقی کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہ اٹھ بھی جاتے بات نہیں کر سکتے تھے، ان کی زبانوں میں لوہے کی اور آگ کی زنجیریں پکڑی ہوئی تھی، لوہے کی اور آگ کی زنجیریں۔ اب اگر یہ اٹھ بھی پڑتے تو یہ بات نہیں کر سکتے تھے، یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے اس دنیا میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کی دوڑ لگاؤ جتنا تم میں زور ہے، اور دوزخ سے دور بھاگو جتنا تم میں زور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنا ساری توانائیاں آخرت کے لیے وقف کر دو، ساری توانائیاں آخرت کے لیے وقف کر دو۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين، کہ اس جنت اور مغفرت کی دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ آج ایک مکان کے لیے بندہ ساری زندگی لگا دیتا ہے، ایک گھر کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اور کائنات کتنی وسیع ہے، 1 ارب سال تک ایک طیارہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑتا رہے تو اس کائنات کی وسعت کو نہیں پا سکتا، اتنی بڑی کائنات ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ ایک گز بال ہوتا ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے ایک تھان کی؟ تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، اور آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے۔ پہلا دن تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب 50 سال کے لیے اب سارا دل لگا دیتے ہیں، اور وہ جس زندگی جس کا ایک دن 50,000 سال کے، اس کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں ہم کی زندگی گزاریں، اور جب آخرت والا بندہ بن جاتا ہے تو پھر کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، پھر کسی کا حق نہیں مارے گا، پھر جھوٹ اور فراڈ نہیں کرے گا، پھر 2 نمبری نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کل میں نے آپ کو الحاکمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ رب کل اذا دکت الارض دکا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اور پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، اور پھر وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، کہ جب دوزخ سامنے آئے گی، جب دوزخ سامنے آئے گی تو اس وقت انسان اپنے عمل کو یاد کرے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ یہ کرسی نہیں لگی جب دوزخ سامنے لائے گی پھر انسان کو یاد آئے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں آخرت کے لیے کچھ کر رہا تھا، کچھ جمع کر لیتا۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ پیپر آتا ہے اس کو یاد آتا ہے، کاش میں فلاں وقت اپنا وقت ضائع نہ کرتا، کاش میں میچ نہ دیکھتا، میں یہ نہ کرتا، یا پھر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پیسے پاس نہیں ہوتے، اس وقت پھر بندہ کہتا ہے کاش میں مال نہ اڑایا ہوتا، میں نے فضول جگہوں پہ ضائع نہ کیا تھا، آج میرے کام آ جاتا۔ اس وقت بندہ رلائے گا اور چیخے گا، کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش آج کے لیے میں کچھ اکٹھا کر لوں۔ جہاں پہ ایک نیکی کے لیے انسان بھاگے گا، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا، اور اس وقت بندہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیٹے سے بھاگ رہا ہے، کہیں نہ نیکی نہ مانگ لے۔ تو دنیا نیکی کرنے کا جہان ہے، دنیا نیکی کرنے کا جہان ہے، یہاں پہ جتنی نیکی کر لیں گے ہمارے کام آئے گی۔ اور نیکی سے محبت، اللہ والے حضرت حاتم حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا عرصہ رہے، ایک دن پوچھا تم نے میرے ساتھ اتنے سال گزارے کیا سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، اور چند دنوں بعد اس کا محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، خواہ وہ مال کے چکر میں ہو، اولاد کے چکر میں ہو، دنیا کے کسی چکر کی شکل میں وہ جدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے نیکی سے محبت شروع کر دی تاکہ یہ نیکی قبر میں بھی میرے ساتھ رہے، قیامت کے دن بھی میرے ساتھ رہے، اور مجھے جنت میں داخل کرا دیا۔ پھر میں نے قرآن میں پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ہر مشکل سے میں نکال لیتا ہوں۔ تو میں نے تقوی اختیار کر لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جس پہ بھروسہ کرتا ہے ایک نہ دن اس کو وہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے قرآن میں پڑھا
کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے معیشت کو لوگوں میں تقسیم کیا، ہم نے کیا ہوا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، تو میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا کہ ہائے میرے پاس کام ہے، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، میرے پاس زیادہ کیوں ہے. یہی لوگوں کو آج رولا ہے نا کہ میرے پاس کام ہے، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے. اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے. بندہ ساری ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، فرسٹریشن میں رہتا ہے، اور جو اللہ کے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں، آخرت میں بھی سکون دیں گے. پھر میں نے قرآن میں پڑھا، قرآن کہتا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. تو میں نے سب کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا. اب میں شیطان کی دشمنی کرتا ہوں. شیطان کی دیکھیں، شیطان ہمارا دوست کہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں ہمیں سمجھایا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹے، کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دھوکے سے جنت سے نکال دیا تھا. وہ قسمیں کھاتا تھا ان کے پاس، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ جناب میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو اس لیے منع کیا گیا اس کے قریب نہ جائیں تاکہ آپ سدا نہ ادھر رہیں، سدا نہ رہے. اور انہوں نے گلی باتیں لا کے دے وہ اس کے قریب لے آئے. تو ان کا میں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا. پھر میں نے قرآن میں پڑھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو میں نے دوسری دوڑ لگانی چھوڑ دی اور میں نے تقوی پہ محنت کرنا شروع کیا. تو استاد کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے باتیں بتائی ہیں نا، چاروں آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے. قرآن، قرآن، زبور اور انجیل، جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا اس نے گویا چاروں آسمانی کتابوں کے مضامین پہ عمل کر لیا. تو اللہ نے ہمیں دین اس لیے دیا ہے کہ ہم دین کے مطابق چلیں، آدھا تنتر والا لٹیر نہ بنے، کچھ باتیں اپنی مرضی کی کر لی، کچھ اسلام کو سامنے رکھ لیا. نہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر ادھر کے رہے. بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، پورے کے پورے داخل ہو گئے. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی بات نہ مانو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم کیسے لوگ ہو، تم مجھ کو اور رسول اللہ کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. کتنی آیات ہیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں. اور قیامت کے جب دوستی لڑیں گے، شیطان سے لڑیں گے، کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، ایک دعوت انبیاء کی آئی تھی، ایک دعوت قرآن کی آئی تھی، ایک اللہ کے نیک بندوں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی. کیا آپ نے دیکھا کہ بھی آپ نماز کے لیے جاتے شیطان ڈنڈا رہا گھلوتے ہیں تو نہ جاؤ، یا اس نے میں سچ بولنے سے منع کیا، یا اس نے میں اچھے کاموں پہ جانے سے، یہ وہ ماڑی سی ترغیب دیتا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے جو دین دیا ہے اس کو سامنے رکھنا، اس کو میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی کی اتباع کر لی وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بنیاد ہے ہماری. لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے. لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا اور محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا. لا الہ الا اللہ دل میں ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ آپ کے وجود میں ہوتا ہے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے لین دین سے، آپ کی گھریلو زندگی سے، آپ کی تجارتی زندگی سے. وہاں پہ نظر آنا چاہیے کہ یہ محمدی ہے، یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. جب تک لا الہ الا اللہ دل میں نہیں اترے گا، اس لیے وہ آئے مکے کے اعرابی آپ کے پاس، یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا سورۃ حجرات، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا قالت الاعراب آمنا. یہ اعرابی آگے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے میرے حبیب علیہ السلام انہیں فرمائے قل لم تؤمنوا، ابھی آپ ایمان نہیں لے کے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہو ہم مسلمان ہوئے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا.
لا الہ الا اللہ کو دل میں داخل کرنا ہے. تو عرب ہو یا عجم، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اور جو اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتاریں گے پھر کائنات کی کوئی طاقت ہمیں حق سے نہیں ہٹا سکتی. جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارا تھا وہ تو آگ میں کود جاتے تھے، وہ تو سولیوں میں لٹک جاتے تھے، ان کو جو ٹوٹے ٹوٹے ہوتے کر دیے جاتے تھے، پر وہ ایک کہتے تھے اللہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اے اللہ تو اول ایسا تیرے سے پہلے کوئی نہیں تھا، وانت الاخر لیس بعدک شیء، تو ایسا آخر ہے کوئی تیرے بعد بھی نہیں ہوگا. کل شیء خالق الا وجہہ، تیرے علاوہ ہر چیز ہلاکت، ہر چیز ختم ہونے والی، ایک تیری ہستی ہے. ایک آئے گی آواز لمن الملک اليوم، جب کائنات تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، 40 سال تک سناٹا رہے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آواز پہنچے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور سردار اور جن کے بڑا ٹیکا تھا اور بڑی ٹور تھی، بڑی عزتیں تھے، بڑے ان کے آڈر چلتے تھے؟ آج کدھر ہے؟ 40 سال تک آواز گونجے گی اور اس کے جواب میں ایک ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار کی حکومت ہے. یہ کائنات اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے. اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، کائنات ہی نہ بناتا، ہمیں اللہ نے وہ عظیم و شان ہستی دی ہے، وہ ہستی دی ہے. سارے نبیوں کے اللہ نے نام لے کے قرآن میں ذکر کیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، یا عیسیٰ انت قلت اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. انبیاء کے نام لیے، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کا اس میں مبارک جب آیا تو کیا فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. ایک پروٹوکول دیا، جیسے بڑے بندے کو کہتے ہیں چوئی صاحب، گورنر صاحب، مولانا صاحب، پروفیسر صاحب، تو اللہ پاک اپنے نبی علیہ السلام کو عزتیں دے رہے ہیں. یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، کتنا کتنا مقام دیا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں کھائیں، پہلی قسم قرآن کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، گویا کہ اللہ کے نبی کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں. اللہ کے نبی کتنی اختیارات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اپنے نبی علیہ السلام کی. اور پھر فرمایا وَلَا أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر آپ کے پاس آ جائیں استغفار کریں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ پاک بڑا معاف کرنے والا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی آیا روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھا اور پھر کہنے لگا کہ میں آ گیا ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں اور میں گناہوں کے ساتھ آیا ہوں، میرے لیے استغفار کریں. اب یہ کہتے ہیں یہ سوئے ہوئے تھے، یہ سوئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ خواب میں ان کو زیارت ہوتی ہے کہ اس کو ہوتا ہے اس کو بتاؤ کہ اللہ نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی. اور وہ نکل رہا تھا، جا کے اس کو خوشخبری دی. اور وہ شعر ابھی بھی روزہ اقدس پہ وہ جاریوں پہ لکھے ہوئے تھے. وہ کیا شعر، ایک پلر پہ رائٹ سائڈ پہ ایک شعر ہے اور دوسرے پلر پہ روزہ مبارک پہ وہ شعر لکھے ہوئے ہیں. وہ شعر کیا ہے کہ اے وہ ذات جو دنیا کے اندر جتنی ہستیاں تھیں ان سب سے پاکیزہ تھی، اور جب وہ زمین کے نیچے چلی گئی، نیچے کی زمین بھی پاکیزہ اور خوشبودار ہو گئی، اور میری جان بھی قربان ان ہستیوں پہ جو آپ کے ساتھ آرام فرما ہے. ایسا اس نے وہ درد سے شعر لکھے ہوئے تھے. 500-600 سال ہو گیا ابھی وہ شعر روزہ اقدس میں وہ لکھے ہوئے. تو اللہ کے نبی تو ہمیں یہ پورا نظام دے کے گئے ہیں. قیامت کے دن کی ساری دنیا کے انسان یا رب نفسی یا رب نفسی کہہ رہے ہیں، اور ایک ہستی ہے جو فرما رہی ہے یا رب امتی یا رب امتی. اللہ نے اپنے قرآن میں یؤمنون باللہ ورسولہ، کافرون باللہ ورسولہ، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد اللہ ورسولہ یحاربون اللہ ورسولہ. اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول. اللہ نے اپنے
اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ دیا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں, کتنے ہم بے وفا ہیں کہ اللہ تو اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھے, اور آج ہم نے زندگی سے نکال دیا, تجارت سے نکال دیا. تجارت, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سچا تاجر تجارت کر رہا ہے لیکن پیسے کما رہا ہے, لیکن سچائی پہ ہے تو اللہ کے انبیاء کے ساتھ وہ بندہ ہوگا. یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ تجارت میں بھی اپنے نبی کی زندگی کو داخل کرنا ہے, سچ میں سچ کو داخل کرنا ہے. جب سچ میں تجارت آئے گی پھر اسلام کو پھیلا ہے, تاجروں نے پھیلایا ہے. پوری دنیا کے اندر جو اسلام گیا ہے مسلمان تاجروں نے پھیلایا ہے. ان کی تجارت دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. آج ہماری تجارت دیکھ کے, ہماری زندگی دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. لاکھوں پاکستانی, لاکھوں مسلمان بیرون ملکوں میں ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں. کبھی ان کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوا ہے؟ کیوں؟ حالانکہ یہ اسلام کی سفیر ہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہوتی, اگر ان کی زندگی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوتی, یقین کریں کسی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. صحابہ جاتے تھے, وہ کہتے تھے کون مثلنا, ہمارے جیسے بن جاؤ, ہمارے جیسے بن جاؤ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم جب وہ دعوت دیتے تھے نا, وہ کہتے یا شعیب وصلاۃ و قطام رکانت و گمایا آباؤنا اور نفر فی اموالنا ما نشاء, کہ شعیب تم رکھو اپنی نمازیں اپنے پاس, ہمیں اپنی تجارت میں دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے آپ کو, ہم اپنے مال اپنی مرضی سے استعمال کریں گے, آپ رکھے اپنا دین مسجد تک. جیسے آج مسلمان کہتے ہیں مسیحوں بعد سارا دین ہو رہے ایتھے ہو رہے, ٹوپی پر اللہ کمی دلے کی تھی, چلو جی ہوں پاپا آزاد ہو گئے. نہیں, ہم آزاد نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم بولنے میں, سننے میں بھی, ہر معاملے میں سوچ بھی ہماری دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. انہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. دور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے حضور علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال میری مرضی کے بغیر لے لیتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کی طرف پیغام بھیجا, تو پیغام رسان نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں. اب وہ بندہ وہاں سے چلتا ہے, اب وہ سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ جس بچے کے لیے ہم نے ساری زندگی لگا دی, یہ پیدا ہوا, ہم نے خوشیاں منائی, پھر یہ دنیا کے اندر اس کی ساری ضرورت کو پورا کیا, اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا, اپنی بہار کو خزاں میں تبدیل کر دیا تاکہ اس کے اندر بہار آ جائے, اس کو صحت ملے. اس کے رونے پہ روتے تھے, اس کے ہنسنے پہ ہنستے تھے. اب یہ کچھ سوچتا ہوا, کچھ شعر کہتا ہوا, عرب چونکہ شاعر تھے, یہ آ رہا ہے. اب یہ اس کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اب اللہ پاک تو خیالات کو بھی جانتے ہیں نا کہ ہمارے خیالات کیا ہیں, ہماری سوچیں کیا ہیں, ہماری جذبے کیا ہیں. اب اس سے پہلے وہ بندہ آیا تو یا صدا وہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اس نے کچھ شعر سوچے ہوئے ہیں, زبان سے نہیں نکالے, تو اس سے ذرا آپ پوچھیے. اب اس نے آ کے جب حضور علیہ السلام کے سامنے وہ سارے شعر پڑھے, حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. حضور نے اس کا گریبان پکڑا, فرمایا چلے جو تم بھی باپ ہو, تمہارا مال بھی تمہارے باپ ہے. وہ تو ایسی ذات ہے جو ہمارے دلوں کے حالات کو بھی سمجھتی ہے. ہم زبان سے کسی کی غیبت کیوں کریں, ہم زبان سے کسی کے گالی گلوچ کیوں کریں. مسلمان کو گالی گلوچ دینا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے. جو ہم گروہ میں کیا, ہمارا سارا معاشرہ گالی گلوچ کا مان چکا ہے. ڈرائیور سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے اس کی ماں پہ آگے کر دینے اپنے کو, ہمیں جو مرضی ہو جائے پرواہ کوئی. غریب سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے اس کو لیول کر دیتے ہیں, اور آپ کو کوئی نہیں جو جانو کو کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زبان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, آپ کی زبان سے بول نکلتا نہیں, لکھ لیا جاتا ہے. ان علیکم الحافظین کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون,
تمہارے اوپر مقرر ہیں، وہ جو تم بولتے ہو لکھ لیتے ہیں، جو تم کرتے ہو، پھر قیامت کے دن یہ کتاب سامنے کی جائے گی، کہا جائے گا اقرا کتاب، اپنی کتاب پڑھ لو زندگی کی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور پھر کہے گا ہائے یا لیتہا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی گئی اور بڑی بات بھی نہیں چھوڑی گئی۔ جب ہم بیٹھے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہاری اکثر باتوں میں خیر نہیں ہوتی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تین کیٹیگریز بتائیں کہ یہ تین باتیں کرنے والے پاس ہیں، باقی سارے پکڑے جائیں گے۔ پہلی بات، اگر آپ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں یا صدقہ خیرات کیا کرو، ہمارے لیے مدد کرو، یہ قول اللہ کو پسند ہے، یہ کلام اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسرا آپ کسی کو خیر کی بتا رہے ہیں، خیر کی بات بتا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ میرے سنتی کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، کس کو؟ جو میری بات کو سنتا ہے اور ان کو بتاتا ہے۔ پہلی صدی کے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے، ان کو یاد کیا اور پھر آگے پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بین ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ایسے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اور تیسرا، دو پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں، ایک بندہ باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بندہ اس کی بات بھی اللہ کو قبول ہے، یہ اس کی بات بھی اللہ کو پسند ہے۔ باقی ہر قول، باقی ہر بات جو ہم ایران قرآن کی باتیں کرتے ہیں اور جو فضول باتیں اور گلے کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ہمارے عورتیں اور کیا مرد، گلا غیبت، فلانا آئندہ فلانی آئندی، اتنا بڑا حضور علیہ السلام کے سامنے ایک ام المومنین نے اتنا فرمایا کہ فلاں عورت کا قد چھوٹا ہے، آپ نے فرمایا تمہاری بات میں اتنی کڑواہٹ ہے، اگر وہ دریا میں پھینک دی جائے نا وہ سارا دریا کوڑا ہو۔ قرآن کہتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے، اور غیبت کیا ہے؟ ایک عیب واقعی بندے کے اندر موجود ہے تو ہم اس کے عیب کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے عیب کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے، اگر ہے ہی نہیں، وہ تو بہتان ہے، وہ غیبت سے بڑا جرم ہے۔ اور پھر یہ تین قسم کی باتیں، ہم کتنی باتیں فضول کر جاتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا خاموشی خاموشی خاموشی، اتنے ہمارے مسائل خاموشی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ ایک پارٹی چپ نہیں ہوتی، اگر حامد نے کوئی ایسی بات کر دی ہے بیوی چپ ہو جائے، بیوی نے ایسی بات کر دی ہے حامد چپ ہو جائے، کوئی دو گروپ ہے، ایک نے کوئی ایسی بات، اب کسی کو گالی دیتے ہیں برداشت کرتے ہیں، آندر میں جواب لانا انہیں ہاتھ پا کٹی، میں ہاتھ سیر نہ کٹا تو میں کہیں دا گجر ہاں، تو میں کہیں دا جٹ ہاں، میں نہیں پچھا ہونا۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں، میں جیل میں گیا وہاں بیان کیا، ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یار تو کس جرم سے آیا؟ آندہ انہیں میرے کراکیاں وٹیاں سا گھور کے ویکھیا میں کیا خیر ماریا، تو میں کیا تیرا خیر تو لگا تو 302 چندر آ گیا، تو انہیں کراکیاں تین کتنے لگیاں تھا؟ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ریش ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن شادی کا قتل ہو گیا صرف بولنے پہ، اگلے 2 مہینے ہوئے۔ تو اس لیے یہ برداشت ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم کس ہستی کے امتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنہوں نے کر کے دکھایا۔ طائف کے لوگوں نے کیا نہیں کیا، پھر بھی آپ کو امید ہے، پھر بھی آپ ان کو معاف کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان کی آئندہ نسلیں ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لیں۔ اور آپ کی بات ٹھیک تھی، آپ رحمت للعالمین تھے، جبرائیل آئے بیٹھے ہیں، فرشتہ پہاڑوں کا آیا بیٹھا ہے، آرڈر دو جناب نے رگڑ دیے دعا وادیاں، کہا نہیں، اسی بنو ثقیف سے محمد بن قاسم اٹھتا ہے، اسی بنی ثقیف سے محمد بن قاسم اٹھتا ہے اور برصغیر میں اسلام کا پیغام لے کے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لال و لال ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں،
اور یہ برداشت کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں. حقوق کا پتہ نہیں, 16 18 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں, پتہ نہیں کسی کے گھر میں جا کے اگلے کا ادب دام کیسے کرنا ہے. اور یہ لڑکے نے بھی نہیں سیکھا, کسی کی بیٹی میرے گھر آ گئی ہے, میں نے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, میں نے اس کی کس محبت سے اس کو لینا ہے. یہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. آپ نے لاکھوں زندگی میں ارشادات فرمائے, آپ کی کسی ایک بات پہ پورا معاشرہ 100% آج ہے, کسی ایک حدیث مبارکہ پہ پورا معاشرہ جنت ہے. مثلا ایک حدیث مبارکہ آپ سب کو آتی ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب اس ایک حدیث پہ ہم سارے آ جائیں, سارا معاشرہ جنت ہے. کیوں؟ زبان سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اگلا کام ہاتھ کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ صبح سارے اعضاء زبان دے کے ہاتھ بند دے کہ جو جانی تو ذرا اپنا ہاتھ تھوڑا رکھی, کہ تو نہ کنٹرول کیا تو اسی پھر ایکشن چ آ جانا. آپ نے صحابہ کو ٹریننگ دی. آپ نے فرمایا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا, معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں, یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا, معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا, اس زبان کی حفاظت کرنا. تو میرے دوستوں, ہمیں اللہ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے, اتنے خوبصورت نبی دیے ہیں, جن کی تعلیمات, جن کی سیرت ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. دنیا جان کے علوم ہم سیکھتے ہیں, نہیں سیکھتے تو دین نہیں سیکھتے. اور اسی وجہ سے ہمارا ہر چیز غلط ہو گئی ہوئی ہے. ایک بندہ تاجر ہے, کتنے تاجروں نے سیکھا ہے کہ مجھے دکانداری کیسے کرنی ہے, مجھے تجارت کیسے کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بازار میں گئے, ایک نئی دکان کھلی ہوئی تھی. تو اس نوجوان سے کہا, کیا تم نے دکان کرنے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ لیا ہے؟ یا ان کا جی امیر المومنین میں نے تو نہیں سیکھا. اس کو جڑا مارا, کہا دکان بند کرو, جو مسجد نبی علیہ السلام, پہلے دکان کرنے کا طریقہ سیکھو پھر دکان کرو. آج سوچ ہی بدل گئی. اگر ایک دکاندار, کتنے دکاندار ہیں جس کی دکان کھولتے ہیں کہ میں لوگوں کا فائدہ کروں گا, نیت کا فرق ہے. اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں لوگوں کے فائدے کے لیے کاروبار کر رہا ہوں, کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو, عبادت ہے. آپ جائز منافع دیں. آپ دکان میں انٹر ہوتے لکھا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو متھے پہ وٹ ڈالے بغیر دکاندار چیز واپس لے لیتا ہے, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ساڑی بسم اللہ غلط ہوتی ہے. جی کوئی آ جائے غریب واپس دو دی جناب ہو تو پورا دی واپس کرتے تھے. وجہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں یہ تجارت سیکھی نہیں ہے, اور اسلام کے نہ سیکھنے کی وجہ سے آج مار کھا رہے. ایک پروفیسر صاحب نے اپنا واقعہ سنایا. ان کا, میں انگلینڈ جا رہا تھا PhD کرنے کے لیے. میں علم کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سیکھنا کتنا ضروری ہے, ورنہ لینو لے جانا. کہتے جب وہ کھانا وانا انہوں نے کھلا دیا جہاز والوں نے, میرے ساتھ سیٹ خالی تھی, ایک ایئر ہوسٹل آ کے بیٹھ گئی. تو اس نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دی. تو اس نے کرتے کرتے حضور علیہ السلام کی سیرت پہ آ کے ان کے لیے, دیکھیں آپ نے کبھی نہیں اتنی شادیاں کی ہوئی تھی, اور چھوٹی سی لڑکی سے شادی کر لی, اور یہ اس نے اس انداز سے میرے ساتھ باتیں کی کہ میں اسلام سے متنفر ہو گیا. اب میں نے چونکہ بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, FSc کی, BS کیا, MPhil کیا, لیکن میں نے اسلام نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا, سیرت النبی کا مطالعہ بھی نہیں کیا ایک دفعہ بھی. اب میرے پاس جواب بھی نہیں تھا. میرا حصہ اتنا متنفر ہوا, میں پہلے 5 سال PhD کی انگلینڈ میں, ایک نماز نہیں پڑھی, عید بھی نہیں پڑھی. پھر وہیں پہ پروفیسر لگ گیا, وہاں بھی یہی حال تھا بچوں کا بھی یہی ذہن بناتا. پاکستان آ گیا, وہاں پہ بھی یہی ذہن جو بنتے ہیں بندے کا وہی آگے بھی چلاتا ہے. ایک دن مجھے ایک دوست لے گئے, کہیں پہ لیکچر تھا, اور وہ موضوع یہی چال پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی شادیاں کیوں کی, اتنے نکاح کیوں کیے. اب سیرت النبی کی ہر کتاب میں یہ چیپٹر موجود ہے. اگر کسی بندے نے صرف ایک دفعہ ریڈنگ کر لی ہو نا, وہ مار نہیں کھا سکتا, وہ جواب دے لے گا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون تھے, اور وہ 2 دفعہ کو طلاق ہو چکی. آپ کے ہر نکاح کے پیچھے حکمت تھی.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی کے ساتھ نکاح کیا یا میں نے اپنی بیٹیاں کسی کے نکاح میں دی جب تک جبرائیل علیہ السلام آ کے انہوں نے نہیں مجھے وحی کی میں نے یہ نہیں کیا. یعنی آپ کا تو ہر عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. پہلا نکاح کیا 25 سال کا کوئی لڑکا آج بھی 40 سال کی خاتون سے کرتا ہے شادی. یہ تو رسم توڑی کہ متعلقہ عورت سے وہاں پہ حکم میں عیب سمجھا جاتا تھا شادی. پھر آپ کے حضرت زینب سے نکاح ہوا. حضرت زید آپ کے متبنہ بیٹے تھے, ڈاکٹر شان تھے. رسم تھی کہ جو ڈاکٹر شان ہوتا تھا وہ ریئل شادی سمجھا جاتا تھا. یہ رسم توڑی, طلاق ہوئی, اور قرآن نے سورۃ احزاب میں اللہ نے براہ راست نکاح پڑھایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں خوش قسمت ہوں کہ باقیوں کے نام نکاح زمین پہ پڑھائے گئے, میرا نکاح براہ راست آسمان میں پڑھایا. پھر ایک قبیلے کے 600 لوگ صحابہ کے غلام تھے. آپ نے اس قبیلے کی عورت سے نکاح کیا. اس پروٹوکول کے طور پہ جب ان کا کہ قبیلے کی عورت ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن گئی, ہماری ام المؤمنین بن کے انہوں نے سارے غلام کو بات کر. ہر نکاح کے پیچھے کہتے میں نے جب یہ لیکچر سنا تو میری تو آنکھیں کھل گئی کہ کاش آج 10-12 سال پہلے میں نے یہ مطالعہ کیا تھا تو میں اتنی گمراہی کے 10-12 سال ضائع کرتا. تو جب ہم دین کو سیکھیں گے ہمیں پتا چلے گا نا. آج جاہلانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں, عالمانہ زندگی نہیں گزار رہے, سیکھ کے نہیں زندگی گزار رہے. جب سیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم مار کھانی پڑے گی. اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے. اللہ اور سورۃ توبہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ. قرآن کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے دین سیکھنے کے لیے. چاہیے تو یہ تھا کہ ایک گروپ نکلتا, وہ دین سیکھتا, وہ واپس آ کے ان کو بتاتا, پھر یہ جاتے یہ سیکھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو ساتھی تھے. یہ باہر زمینوں میں کام کرتے تھے. باری باری وہ ایک دن وہ چلا جاتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ میں ہوتے, جو باتیں یہ سیکھتے ان کو بتاتے. اس طرح یعنی وہ ان کا ایک سرکل بنا ہوا تھا. آج ہم نے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا. یعنی ایسے دنیا میں کھو گئے کہ اصل کام ہی بھول گئے. وہ اقبال کہتے ہیں اسی روز و شب میں غلط کرنا رہ جا کہ تیرے زمانہ مقام اور بھی ہے. ہمیں صرف دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ہم تو مسلمان ہیں, ہم حضور کے امتی ہیں. ہمارے نبی نے تو ہمیں ڈبل ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہمیں تو ساری دنیا کو اسلام پہنچانا تھا, ساری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. ہم آخری نبی کے امتی ہیں. ہمارے نبی نے علیہ السلام نے یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پہ دی تھی. الا فلیبلغ الشاہد الغائب کہ جتنے موجودین ہیں میرا پیغام آگے پہنچاؤ. صحابہ کا صرف سنگل ڈیوٹی لے کے نکلے تھے اور غار میں جا کے جگہ وہاں پہ بیٹھے تھے. اللہ نے 309 سال ان کی حفاظت کی. آج اگر مسلمان اسلام کی تبلیغ کے لیے, دین کے لیے دنیا میں پھرتا ہے اور دنیا کی بہترین جگہوں بستیوں میں ڈیرا لگاتا ہے تو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوا نُکَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ کہ میں ان کی کروٹیں بدلتا تھا. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. تو آپ ہی بتائیں کہ دنیا کی بہترین جگہ مسجد میں ڈیرا لگائے اور یہ ہو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں, میرے اور باتوں دوستوں تک, میرے اور مسلمان بھائیوں تک اللہ کا پیغام چلا جائے. اللہ کو اس کو کیا مقام دیں گے؟ سورہ یاسین 10 قرآن پڑھنے کا اجر ہے. بندہ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے, اس میں اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک بستی کی طرف اللہ نے بھیجے 2 بندے, بعض کہتے ہیں انبیاء تھے, بعض کسی نبی کو امتی کا بھی کہتے ہیں. انہوں نے جا کے لوگوں کو تبلیغ کی. انہوں نے اور انہوں نے ہتھی پہ آ گئے آپ ان کو یہ تھی کی کرتے ہو تھوڑی وجہ سارے لوگ نے انجے ہوئے. تو بستی کے کنارے پہ ڈیرے کے باہر ایک ترخان کا ڈیرا سی. پہلے ان گل بات سنا کے آئے, ان سنا کے آئے تو جب اس کو پتا چلا نا کہ وہ بستی کے لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو قرآن نے بتایا وَرَجُلٌ يَسْعَىٰ کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور کیا کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم تم ان کی بات مان لو. کیوں؟ یہ بات بھی سچی کرتے ہیں اور تم سے مانگتے بھی کچھ نہیں ہے, مانگتے بھی نہیں ہے. تبلیغ والے آج پیغام لے کے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں, کسی سے کچھ نہیں مانگتے, کسی سے پیسے نہیں لیتے, اپنے پلیوں پیسے لگا کے اسلام کا پیغام دنیا کو سنا رہے ہیں. یہ انبیاء کی ترتیب ہے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا. سارے نبیوں نے کیا فرمایا کہ ہم تم سے مال نہیں چاہتے. اللہ پاک بھٹ صاحب کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. اللہ کی راہوں میں پھرتے رہے ساری زندگی, اسلام کے لیے پورے ملک میں گئے, اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے ساری ہر جگہ مشرق مغرب شمال
جنوب کے اللہ ان کے ان سفروں کو قبول فرمائے. اللہ کے رستے کی ایک صبح یا شام میرے نبی نے فرمایا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جس کے قدم غبار آلود ہوئے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. اب انہاں کیا کہ یہ اوپرے بندے سارے ساڑا کمی ہو کے ساڑے خلاف ہی کرنا کرتا ہے. انہوں مارنا شروع کیا, مار کر مار ہی دیتا. جو ہی روح نکلی اللہ کا قرآن سورہ یاسین اللہ کہہ رہے ہیں کہ ندخل الجنہ کہ جو جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جب جنت کے نظارے دیکھے تو کیا کہتا قال یا علیہ قوم یعلمون, ہائے میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میرا کتنا اکرام کیا ہے, مجھے جنتوں میں داخل کر دیا ہے, میری مغفرت کر دی ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے, ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے. کسی کے منصوبے میں موت نہیں ہے, ہر شے منصوبوں میں ہے, صرف موت نہیں ہے, لیکن وہ چل چیتی آ جانی ہے. اور پھر بندے نے کہنا ہائے کاش مجھے ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا, اے میرے رب مجھے واپس گجرات بھیج دے, مجھے پاکستان بھیج دے, میں بڑا اچھا بن کے آؤں گا. فرمایا نا ٹائم از اوور. جیسے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں نا ٹائم از اوور, اسٹاپ لگ گیا, کام ختم ہو گیا. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے دین کو زندگی کا مقصد بنائیں. نکلنے سے پہلے دنیا نکلنے سے پہلے نکلنے کی تیاری کر لیں تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ مجھے موقع دے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ پاک صاحب کے نے زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. دین کی جو محنت کی ہے, دین کے لیے نقل و حرکت کی ہے, صدقہ خیرات کی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کی دنیا سے جو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سارے ماشاءاللہ بڑی بڑی بزرگت یہاں تشریف فرما ہے, اللہ کے نیک بندے ہیں, نوجوان ہیں, بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا کرا.